خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرے اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اگر انسان میں تواضع نہ ہو وہ تو نمرود اور فرعون بن جائے گا۔ اگر انسان میں تواضع نہیں ہے تو تکبر بن جائے گا، انسان متکبر بن جائے گا، اور تکبر اتنی بڑی بلا اور اتنی بڑی مصیبت ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ انسان جب متکبر بن جاتا ہے تو بہت سارے گناہ اس سے صادر ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے جس نے تکبر کیا ہے وہ شیطان ہے۔ گویا شیطان تکبر کا موجد اور مخترع ہے۔ سب سے پہلی نافرمانی اسی نے کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور تمام ملائکہ سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ کہ جب ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرے تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کیا۔ وقال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اور ابلیس نے کہا کہ میں کیسے ان کے سامنے جھک سکتا ہوں، میں تو ان سے بہتر ہوں، ان سے افضل ہوں، اور افضل مبذول کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ کی خاصیت تو اونچا ہونا اور بلند ہونا ہے، مٹی کی خاصیت تو پامال ہونا اور جھکنا ہے۔ تو میں حضرت آدم کے سامنے کس طریقے سے جھک سکتا ہوں؟
اس کو غرور اور تکبر ہو گیا. حالانکہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اللہ کے حکم کے بعد اب کون افضل کون مفضول اس کی کوئی بحث نہیں رہتی ہے. جب اللہ نے حکم دے دیا تو اب وہ کام کرنا ہے، اب وہاں پر کوئی عقلی دلیل پیش کرنا نہیں ہے. علامہ اقبال نے بڑا ایک عجیب شعر کہا ہے، صبح ازل مجھ سے کہا یہ جبرائیل نے، جو عقل کا ہو غلام وہ دل نہ کر قبول. ایسا دل کہ جو عقل کا غلام ہے، ایسا دل نہیں ہونا چاہیے. بھئی اللہ کا حکم آ گیا، وہاں پر عقلی دلائل نہیں چلتے. تو اس نے عقلی دلائل پیش کیے. سب سے پہلے تکبر کرنے والا ابلیس ہے. جب انسان کے دل میں تکبر آتا ہے تو ساتھ ساتھ حسد بھی آ جاتا ہے، غصہ بھی اس کو بہت آنے لگتا ہے، کینہ اس کے دل میں آتا ہے، وہ دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے، دوسروں کی غیبت کرتا ہے. بلکہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ یہ تکبر میری چادر ہے، کبریائی بڑائی میری چادر ہے، جو اس کو کھینچیں گا میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا. تو غرور اور تکبر یہ بہت بری چیز ہے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو انسان سے بالکل اخیر میں جاتی ہے. جب اللہ والوں کے پاس ہم جاتے ہیں اور وہ ہماری اصلاح کرتے ہیں، انسان دھیرے 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 درست ہوتا ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے. لیکن غرور اور تکبر ایسی چیز ہے وہ سب سے اخیر میں جاتا ہے انسان کے. انسان کی جو انا ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ جیتے رہتا ہے، یہ بالکل اخیر کے اندر جاتی ہے. ہم اور آپ جس سے ہم ان کی کتابیں پڑھ کر ہم نے دین حاصل کیا ہے، وہ علماء کا کیا حال تھا، انہوں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے مٹایا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اور ہر کافر کو فی المعال احتمالاً افضل سمجھتا ہوں. یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ جن کی کتابیں پڑھ کر ہمیں کچھ علم آتا ہے. مسلمان کو افضل تو اس لیے سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہیں، کہ اللہ کے نظر میں پتہ نہیں اس کا کون سا عمل آ جائے اور اس کا مرتبہ آگے چلے جائیں. اور کافر کو تو افضل اس لیے سمجھتا ہوں احتمالاً کہ اس بات کا احتمال ہے کہ وہ ایمان لے آئے اور مجھ سے آگے بڑھ جائے. اس لیے کہ اعتبار تو خاتمے کا ہے، الاعتبار بالخواتم، خاتمے کا اعتبار ہے. انسان چاہے کچھ بھی کر لے لیکن خاتمہ ایمان پر نہیں ہے تو سب بیکار ہے. تو اس بات کا احتمال ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور مجھ سے آگے بڑھ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تواضع دیکھیے کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے مصافحہ کرتا تو آپ اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے جب تک کہ وہ خود ہاتھ نہ چھوڑ دے، اور آپ اس کے طرف توجہ کرتے، اس کے طرف دیکھتے. ایسا نہیں کہ جیسے ویسے مصافحہ لے لیا ادھر ادھر دیکھ رہے، نہیں. اللہ کے رسول کے اندر اتنی تواضع اور اتنی عبدیت تھی. ابتدائی دور میں آپ نے اپنے لیے کوئی امتیازی شان نہیں بنائی تھی، بلکہ جس طریقے سے عام لوگ بیٹھ جاتے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی نیچے بیٹھ جاتے سب کے ساتھ. لیکن جو لوگ دور سے آتے، باہر سے آتے، وہ لوگ آپ کی زیارت کرنا چاہتے تو لوگوں کو ذرا شبہ ہو جاتا.
تو بعد میں صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو ہم تھوڑی آپ کے لیے کوئی اونچی جگہ بنا دیتے، اس لیے کہ جو لوگ آتے ہیں وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک انہیں نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے انہیں اجازت دی تو انہوں نے ایک چوکی بنائی، اس چوکی پر اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ورنہ عام حالات میں شروع میں تو آپ نے کوئی اپنی امتیاز نہیں برتی تھی، یہاں تک کہ جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو عام لوگ جب آپ کو دیکھنے کے لیے آئے تو بہت سے لوگ وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ اللہ کے رسول کون ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول کے اوپر دھوپ آئی تو حضرت ابوبکر اٹھے اور انہوں نے چادر سے سایہ کیا۔ اس وقت تو بہت سے لوگ سمجھے کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور یہ حضرت ابوبکر ہے۔ ما اوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما یاکل متکئا ولا یتعقبہ رجال ولا یتعقبہ رجلان، حدیث کے یہ الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی کسی نے ٹیک لگا کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ آپ کے پیچھے کوئی دو آدمی چلتے تھے۔ آپ نے اپنی ایسی شانی نہیں بنائی تھی، بلکہ بازار میں بھی جانا ہو، کہیں بھی جانا ہو، آپ تنے تنا چلے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے کافرین ان کو ایک عجیب شبہ ہوتا تھا کہ یہ کیسے رسول ہے، مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول اور پیغمبر ہے کہ بازار میں گھومتے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، یعنی ایک عام انسان کی جیسی زندگی آپ نے گزاری، اپنے لیے امتیازی شان نہیں برتی کہ بھئی دو آدمی ادھر سے چڑھ رہے ہو، دو آدمی ادھر سے چڑھ رہے ہو، دو آدمی پیچھے چڑھ رہے ہو اور بڑی شان کے ساتھ آپ جا رہے ہو، کبھی آپ نے اپنی ایسی شان نہیں بنائی۔ حالانکہ ہر ایک صحابی اللہ کے رسول پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن پھر بھی آپ نے ایسی شان نہیں بنائی، بلکہ ہمیشہ آپ نے عبدیت کو اختیار کیا۔ اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ اگر آپ چاہے تو یہ احد پہاڑ کو ہم سونا بنا دیں، لیکن اللہ کے رسول نے منع کیا کہ نہیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، جس دن بھوکا رہوں اس دن اے اللہ میں صبر کروں، اور جس دن کھانا کھاؤں اس دن میں شکر ادا کروں۔ تو آپ نے اپنی کوئی شان نہیں بنائی۔ بھوکے رہنے میں انسان کی عبدیت ہے۔ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرین الا اخذ ایسرہما، کہ اللہ کے رسول کو جب دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں جو آسان کام ہوتا اس کو اختیار فرماتے، اس لیے کہ مشکل کام کرنا یہ بہادری کی بات ہے، اور آسان کام کو اختیار کرنا اس میں عبدیت ہے۔ اس لیے جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو اس کے اندر عبدہ و رسولہ ہے، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو دیکھو اس کلمے کے اندر بھی پہلے عبدیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، لیکن حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا جو تواضع کریں، تواضع یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، بلکہ جب تواضع بڑھ جاتی ہے تو انسان اپنے آپ کو انسان تو کیا حیوان سے بھی کم سمجھتا ہے۔ حدیث کے اندر تواضع کرنے کا ذکر ہے، تواضع کا اظہار، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کو تواضع کہتے ہیں، چھوٹا زبان سے کہنے کو نہیں۔
ایک آدمی ہے اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، میں احقر ہوں، خاک پا ہوں. یہ تواضع کے الفاظ ہیں، اس کا نام تواضع نہیں ہے. تواضع یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. ایک آدمی تواضع کر رہا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، چاہے وہ زبان سے کچھ نہ کہے، وہ متواضع ہے. اور ایک آدمی کے دل کے اندر غرور اور تکبر ہے، لیکن وہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں احقر ہوں، میں حقیر ہوں، میں گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں. تو یہ تواضع نہیں ہے. بلکہ بسا اوقات اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کہتا ہے میں تو حقیر ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا ہے، میں تو جاہل ہوں. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ سامنے والا میری تعریف کہے. وہ یہ سننا چاہتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں حضرت آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے واعظ ہیں، اور آپ کے اندر تو بڑی خوبیاں ہیں. وہ یہ سننا چاہتا ہے، اس لیے کہتا ہے میں تو جاہل ہوں، میں تو حقیر ہوں. اس کا امتحان تو اس وقت ہوگا جب کہے کہ وہ حقیر ہے تو آپ کے ہاں واقعتاً آپ حقیری ہے، اور اس وقت اس کے دل کے اندر کوئی خرابی نہیں آنا چاہیے، تو سمجھا جائے گا کہ واقعتاً اس نے یہ بات کہی ہے، دل سے بات کہی ہے. حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی سیرت النبی. 6 جلدوں میں کتاب ہے اور بڑی ضخیم کتاب ہے، اور بڑی تحقیقی بات انہوں نے لکھی ہے. چاہے کچھ باتوں میں اختلاف بھی کیا ہے علماء نے، لیکن بڑی انہوں نے محنت کی ہے، اور بڑی محنت سے وہ کتاب انہوں نے لکھی ہے. جب انہوں نے کتاب لکھی اور 6 جلدوں میں جب یہ کتاب انہوں نے لکھی، تو ہمیشہ ان کے دل میں یہ بات آتا ہے کہ جس ذات کی میں نے یہ سیرت لکھی ہے، ان ذات کی کوئی میرے اندر نقل یا سیرت آئی یا نہیں آئی، اس کی کوئی شبیہ میرے اندر آئی یا نہیں آئی، کہ خالی میں نے کتاب لکھ دی اور وہ سیرت کا کچھ پہلو میرے اندر آیا یا نہیں. اتنی بڑی کتاب لکھی، کتنا مطالعہ کیا ہوگا، کتنی محنت کی ہوگی، اور کئی سالوں کے بعد میں وہ کتاب تیار ہوئی ہے اور دل کے اوپر اثر نہ ہو. تو انہوں نے سوچا کہ مجھے کسی بزرگ کے پاس جانا چاہیے. چنانچہ حضرت تھانوی کے پاس گئے اور وہاں پر رہے. پہلے لوگوں کے اندر یہ شوق تھا کہ وہ بزرگوں کے مجلسوں میں جاتے تھے، خانقاہوں میں جاتے تھے، وہاں پر وہ قیام کرتے تھے، رکتے تھے، اپنی اصلاح کرتے تھے، اپنی آخرت سنوارتے تھے کہ انسان کس طرح گناہوں سے بچے اور کس طرح اپنی آخرت درست ہو، کس طرح اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو. ایک زمانے میں بہت لوگ اس طریقے سے کرتے تھے، لیکن اب دھیرے دھیرے یہ کم ہو رہا ہے. علماء سے رابطہ کم ہو رہا ہے. بے علماء سے رابطہ ہونا چاہیے. حدیث میں کتنی عالم کی فضیلت ذکر کی ہے کہ جس نے عالم سے ملاقات کی گویا اس نے مجھ سے ملاقات کی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے گویا مجھ سے مصافحہ کیا. تو بڑی فضیلت ہے، ان سے تعلق و ربط ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ سے ہماری آخرت درست ہو سکتی ہے. تو سید صاحب حضرت تھانوی کی خدمت میں گئے، کچھ دن وہاں پر رہے، اور رہنے کے بعد میں اب واپس جانے لگے. تو انہوں نے حضرت تھانوی کو کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے. حضرت تھانوی نے سوچا کہ سید سلیمان ندوی اتنے بڑے عالم کہ جو علم کے پہاڑ، جن کا علم کا طوطی بولا کرتا تھا، اتنے بڑے عالم، اب میں ان کو کیا نصیحت کروں. انہوں نے دعا کی کہ اللہ میرے دل کے اندر کوئی بات ڈال دے کہ جس کے ذریعے میں نصیحت کروں اور جو میرے لیے بھی فائدہ اور ان کے لیے بھی فائدہ ہو. چنانچہ انہوں نے ایک نصیحت کی، ان کے سینے کی طرف ہاتھ لے گئے اور اس طریقے سے جھٹکا اور اس طریقے سے نصیحت کی کہ بھئی ہمارے اس طریق میں تو سراسر اپنے آپ کو مٹا دینا ہوتا ہے.
اس طرح جھٹکا مار کے اس طرح ان کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے اندر اتنی تواضع آ گئی کہ جو لوگ خانقاہ کے اندر آتے تھے وہ ان کی چپلیں ان کے جوتے سیدھے کیا کرتے تھے. لیکن یہ ہر ایک انسان کے لیے علاج نہیں ہے کہ کوئی بزرگ آئے اس کی چپل سیدھی کر دو غرور تکبر کا علاج ہو جائے گا. نہیں، بلکہ اللہ والوں کے پاس جاؤ، وہ بتلائیں گے کہ اس کا کیا علاج ہے. ورنہ کبھی تو کیا ہوتا ہے جو علاج کر رہے ہیں اس کا الٹا اثر ہو جاتا ہے. انسان کے دل میں آتا ہے کہ میں نے دیکھو کیسے بڑے بڑے بزرگوں کی چپلیں درست کی ہے، تو تواضع آنے کے بجائے غرور آ جاتا ہے. اس لیے جب انسان اپنا علاج کرے تو خود معالج اور ڈاکٹر نہ بنے، بلکہ اللہ والوں کے پاس جائے اور ان کو بتائے کہ بھئی اس طریقے سے ہیں. وہ بتائیں گے بھئی تم کو کیا کرنا ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ 2 حرف علم کی تہمت مجھ میں نہ ہوتی تو میں اپنے آپ کو ایسا مٹا دیتا کہ کوئی یہ جانتا بھی نہیں کہ قاسم نانوتوی کہاں پیدا ہوا ہے اور کہاں مر گیا ہے. تو ان بزرگوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے مٹا دیا ہے. سید کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. 4 سلسلے مشہور ہیں: چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ. لیکن ایک 5واں سلسلہ بھی ہے، رفاعی سلسلہ. وہ رفاعی سلسلے کی یہ بزرگ ہے سید احمد کبیر رفاعی. ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ دنیا میں کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا. ساری زندگی ایک تڑپ تھی کہ اللہ کے رسول کے روزے کی زیارت کروں. جب وہاں پر پہنچے تو ان سے ایک عجیب اشعار ان کے نکلے، ان کی زبان سے عجیب اشعار نکلے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جب میں دور تھا تو دور سے آپ کو سلام بھیجایا کرتا تھا، لیکن جب میں آپ کے قریب آ گیا ہوں تو اللہ کے رسول آپ اپنا دست مبارک نکال لیجئے تاکہ میں اس کو بوسہ دوں. تاریخی کتابوں میں آتا ہے، اللہ جانے کیسا واقعہ ہے، لیکن ان کے تاریخ میں اس طرح واقعہ آتا ہے. تو تاریخی جو روایتیں ہوتی ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کا ایک واقعہ بتلانا ہے. اس سے پہلے یہ واقعہ ذکر کر رہا ہوں، ان کا تعارف. تو ہاتھ نکلا، انہوں نے بوسہ لیا. اس کے بعد ان کے دل کے اندر ایک بات آئی کہ اتنی بڑی جو میری خواہش تھی وہ پوری ہوئی، کہیں میرے دل کے اندر غرور اور تکبر نہ آ جائے. انہوں نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے دروازے پر اس طرح سلا دیا اور کہا کہ میں تم سب کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ سب میرے اوپر سے جائے، فان کر مجھے جائے، تاکہ غرور اگر میرے دل کے اندر نہ آئے. ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ کہیں جا رہے تھے، ایک کتا ملا، اس کو زخمی تھا، خارش زدہ تھا. انہوں نے اس کو لایا، اس کا علاج کیا. جب کسی بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اس کی مخلوق سے بھی محبت ہوتی ہے، تو اس کی مخلوق سے محبت بھی اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے. جب وہ کتا اچھا ہو گیا تو انہوں نے اپنے کسی خادم سے کہا کہ بھئی اگر کوئی اس کو سنبھال سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کو سنبھالوں گا. تو کسی خادم نے لے لیا. بہرحال یہ واقعات ہو گیا. لیکن ایک مرتبہ بارش کا زمانہ چل رہا تھا اور یہ کہیں جا رہے تھے. راستہ ایسا تھا جو پگڈنڈی تھی، یعنی اس راستے سے ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا اور ادھر ادھر کیچڑ تھا. اب وہ اس پگڈنڈی سے جا رہے تھے. اب ادھر سے ایک کتا آ گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو یہ پگڈنڈی سے پر جائے یا کتا جائے. اگر یہ جائے گے تو کتے کو اترنا پڑے گا اور یہ گزر جائیں گے، اور اگر یہ اتریں گے تو کتا وہاں سے جائے گا. اب ان کا کتے کے ساتھ مکالمہ ہوا. کتابوں کے اندر اس طرح لکھا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر ان کو زبان آ گئی ہو سمجھ میں یا سمجھ رہے ہو،
یہ ہے کہ دل کے اندر مکالمہ ہوا، انہوں نے دل سے باتیں کی، دل سے آپس میں باتیں کی. انہوں نے کہا کہ میں اپنے کام سے جا رہا ہوں، تو نیچے اتر جا. یہ مکالمہ وہ اپنے دل میں کر رہے ہیں. کتے نے کہا کہ میں کیوں اتروں، تم بڑے اللہ والے بنے پھرتے ہو، وہ تو بڑے ایثار اور قربانی کرتے ہیں، آپ اتر جائیں نیچے، میں کیوں اتروں. انہوں نے کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ میں مکلف ہوں، مجھے نماز پڑھنا پڑتی ہے، اور تو مکلف نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا مسئلہ تیرے ساتھ نہیں ہے، تو نیچے اتر جا. اگر میں نیچے اتر جاؤں گا کپڑے گندے ہو جائیں گے تو مجھ کو نماز بھی پڑھنا پڑتی ہے. انہوں نے جواب دیا. پھر وہ کتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نیچے اتر جائیں گے تو کپڑے تمہارے ناپاک ہو جائیں گے، لیکن تم اس کو دھو لو گے تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے. لیکن اتنی بات سن لو، اگر میں اتر جاؤں گا اور تم چلے جائیں گے تو تمہارے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن تمہارا دل ناپاک ہو جائے گا، اور تم یہ سمجھو گے کہ میں ایک کتے سے بھی افضل ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ الہام کیا کہ اس سے پہلے تم نے کتا پالا تھا، اس کا علاج کیا تھا، اس کے بدلے میں آج ہم تمہیں ایک علم دیتے ہیں کہ جو علم ایک طرف اور باقی تمام علوم ایک طرف کا، وہ علم یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو کتے سے بھی افضل نہیں سمجھنا چاہیے. اگر انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو ٹھیک ہے، اگر کفر پر ہوا، ایک کافر انسان مر گیا، وہ جہنم میں جائے گا، اور کتے کو جہنم نہیں ہے. جتنے بھی جانور ہیں قیامت کے دن یہ مٹی بن جائیں گے، لیکن انسان مٹی نہیں بنے گا. اور جو شخص جہنم میں جائے گا وہ تڑپتا رہے گا، عذاب میں مبتلا رہے گا. تو انسان اپنے آپ کو تو ایک جانور سے بھی افضل نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن دیکھو ایک بات، یہ بات سمجھ لو، ایک ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر. جیسے مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، اب ہم یہ نہ سمجھے کہ بھئی اب میں نے نماز پڑھ لی، اب ہو گئے کامیاب، اب جنت میں جانا ہے، مرنے کی دیر ہے. یہ اپنے آپ کو بہت بڑا عابد زاہد سمجھنے لگے اور دوسرے کو حقیر سمجھنے لگے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے بھئی میں نے کیا نماز پڑھی اٹھک بیٹھک کی، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ کہ اللہ تو نے نماز کی توفیق عطا فرمائی، یہ تیرا لاکھ لاکھ احسان اور شکر و کرم ہے، لیکن میرے اندر اتنی طاقت اور میرے اندر اتنی قوت نہیں تھی کہ میں یہ نماز پڑھ سکوں. تو دیکھو تواضع بھی آ گئی اس میں اور اللہ کا شکر بھی آ گیا. دونوں چیزیں ہونا چاہیے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق واقعہ لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اب ظاہری بات ہے کسی بزرگ نے خواب دیکھا ہے. یہ واقعات تو اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ تاکہ ان کے ذریعے سے ہمیں نصیحت ملے. ویسے قرآن میں احادیث میں واقعات ہے، وہ واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور ایک عام انسانوں کے بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، تاکہ ہمارے سامنے یہ ہو کہ ایک عام انسان بھی اتنے اونچے درجے کے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کوئی وحی کے ذریعے سے تو بتلائیں گا نہیں، یہ کوئی خواب کے ذریعے سے ہی یہ بات معلوم پڑ سکتی ہے. تاریخوں میں اس طرح واقعہ لکھا ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے فرمایا کہ اے بایزید کیا لے کر آئے ہو؟ انہوں نے سوچا کہ کیا جواب دوں. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں لے کر آیا ہوں، صرف آپ کی رحمت ہی لے کر آیا ہوں. آپ کی رحمت ہی ہے، اور کچھ نہیں ہے میرے پاس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے تو تم نے بہت مجاہدے کیے، بہت مجاہدے کیے، ظاہری بات ہے بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کا مجاہدہ، علم، معرفت وغیرہ بہت زیادہ اعمال ہے، ویسے تو تم نے بہت کیے ہیں، لیکن ہم تمہاری مغفرت ایک عمل سے کرتے ہیں. اور وہ عمل یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بلی سردیوں میں کانپ رہی تھی، آپ نے اس کو اپنے لحاف میں جگا دی.
یہ عمل ہمیں بہت پسند آ گیا اور اس عمل کی وجہ سے ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھو کتنے علوم، کتنی ریاضتیں، کتنی مجاہدے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کس عمل سے کی؟ بلی کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے کی. لیکن ایک غلط فہمی دل سے نکال دو کہ کوئی صرف ایک کہ بلی کی خدمت کر دے وہ جنت میں جائے گا. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ نے ان کے بلی کے عمل کو کیوں قبول کیا؟ بلی کے اوپر رحم کے عمل کو کیوں قبول کیا؟ اتنے زیادہ اعمال تھے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی ان اعمالوں کی بدولت، ان کے مجاہدے کی دولت، ان کی نمازوں، ان کے روزے، ان کی اللہ کی معرفت، ان کی ریاضت، مجاہدے کے بدلے میں اللہ نے اس بلی کے عمل کو قبول کیا ہو؟ تو اللہ تو جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے تو مجاہدے کی بھی ضرورت نہیں، ویسے بھی قبول کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اللہ کی ایک سنت ہوتی ہے. لہٰذا صرف ایک چیز کو نہ لے بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ نے ان کے بلی کے اوپر رحم کرنے کو کیوں قبول کیا، ان کے مجاہدے دیکھو. تو بہرحال انسان چاہے کچھ بھی کر رہا ہو، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھے، بہت اونچا نہ سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو وہ ایک کمتر سمجھے. اپنے لیے کوئی استحقاق اور اپنے لیے لوگوں کے اوپر کوئی حق ثابت نہ کرے کہ میں تو، اور لوگوں کو حقیر نہ سمجھے. تکبر کی مثال عربی زبان میں دی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص پہاڑ پر کھڑا ہے. متکبر کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پہاڑ پہ کھڑا ہے. اب وہ جب پہاڑ سے نیچے دیکھتا ہے تو سب لوگ چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن جب نیچے سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ چھوٹا نظر آتا ہے. تو یہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے لیکن سارے لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں. تو بہرحال جو شروع کے اندر حدیث شریف تلاوت کی گئی تھی کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اور فروتنی عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. صلی اللہ